شریعت کی طرف سے کہ تم علاج کراؤ جب تم بیمار ہو جاؤ، لیکن علاج میں صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایک سبب ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ علاج کراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل ایک کتاب ہے جسے طب نبوی کہا جاتا ہے، بلکہ حدیث کی ایک کتاب ہے جو درس نظامی میں مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے، بعض مدارس میں طب نبوی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس اعتبار سے علاج کرایا ہے اور امت کو ترغیب دی ہے کہ فلاں چیز تم کھاؤ گے، شہد میں اتنے فوائد ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، کلونجی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن میں طب نبوی سے علاج ثابت ہے، اور حکم بھی ہے کہ جب آدمی بیمار ہو جائے تو علاج کرائے۔ لیکن اصل مدار ایمان کا یہ ہے کہ ہم دوائیوں پر اپنے ایمان کو نہ لے جائیں کہ دوائی میں جو ہے وہ دوا جو ہے وہ علاج ہے اور اسی میں شفا ہے۔ بہت سی مرتبہ ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اچھا خاصا ڈاکٹر ہوتا ہے، اسپیشلسٹ ہوتا ہے، تو باوجود دوا احتیاط کہتے ہیں اس کی دوائی سے اثر نہیں ہوتا ہے۔ بعد کسی اور کے پاس جاتے ہیں، سچواسن کمپاؤنڈر ہیومن، لیکن وہ چھوٹی سی ٹیبلٹ دیتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اثر ہو جاتا ہے، سکیج، اس لیے کہ اس ٹیبلٹ میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے خزانے میں، اور اللہ کو منظور تھا کہ اس کمپاؤنڈر کے ذریعے سے، چھوٹے سے آدمی کے ذریعے سے اس کو شفا ہو جائے، اس کے ہاتھ سے اس کو دوائی مل رہی ہے۔ تو وہ یہ ایمان یہ بتا رہا ہے کہ چاہے علاج کتنا بھی بڑا ہو اس میں شفا نہیں ہے، علاج کرانا ہے، لیکن علاج میں جو شفا ہے اور دوائی میں جو اثر ہے شفا کا وہ اللہ کی طرف سے۔ یہ تو صاف ایمان والے کے لیے ظاہر ہونا چاہیے۔ جب ہم نے عید کے تعلق سے قربانی کے مسئلے کو سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جو اپنے لختے جگر کے گلے پر چھری چلائی، تو چھری کا کام ویسے کاٹنا تھا۔ آج تک کچھ کام یہ ہے کہ بھائی چھری جب بھی کہیں چلے گی تو وہ کاٹے گی، سما کھائی بے کے یا کیا موڑ دی، بلکہ وہ کام کرے گی، وہ کاٹے گی، جس پر بھی وہ چلے گی، چاہے وہ کاغذ پر چلے، کپڑے پر چلے، جسم پر چلے، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ کاٹے گی۔ لیکن وہی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو نہیں کاٹ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا آرڈر نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں یہ نہیں تھا کہ یہ والی چھری کاٹے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کاٹے، یہ نہیں لکھا تھا، منظور ہی نہیں تھا۔ تو پتہ چلا کہ چھری میں کاٹنے کی صلاحیت یہ اللہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یا چھری سے چاہے اسے کوئی کٹے گا، جسے نہیں چاہے گا نہیں کٹے گا۔ آگ کی خاصیت یہ ہے کہ آگ جگائے، اگر اس میں نارس میں ذرا اختراؤ تو دے جاتی، اور آگ تو جگائے گا ہی، سنا جگائے گی۔ اگر اس کو لکڑی پہ لگائیں گے تو لکڑی کو جگائے گی، کپڑے پہ لگائیں گے کپڑے کو جگائے گی۔ لیکن وہی آگ، اسی آگ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ کا آرڈر تھا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، تب اس میں حکم ہوئی۔ تو گویا کہ آگ بظاہر جلاتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے، اور ایسے ہی چھری کاٹتی ہے مگر اس میں جب اللہ کا حکم ہو۔ ایسے ہی دوائی میں شفا جب ہے جب اللہ کا حکم ہو۔ اس کا گوڑی اس ڈاکٹر سے گیا، سپرسسٹ کے پاس گیا تھا، اس کا دوست اللہ تعالیٰ اس منظور کہ اس کا شفا گا اس میں، اور اس دوائی سے اس کو شفا ہو۔ اور بعد اس میں اس کا ادا اللہ تعالیٰ پسند آمد اس کا یا کوئی میعاد اس کی مقرر ہو سکتی ہے کہ وہ ٹائم پورا ہو گیا، کس معمولی ڈاکٹر جو نقصہ ہوتا ہے اسے دوسری۔ یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ کیا ہے، ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ اللہ کی طرف۔ تو یہ پہلا اس کا جز ہے، اور دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا، اور لاسٹ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، اور یہ میرے اور آپ کے نبی ہیں، اور ہم نے اقرار اس چیز کا زبان سے بھی کرنا ہے اور پھر ان کی شریعت کو اپنی زندگی میں جگہ بھی دینی ہے۔
محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کی طرف سے جو چیزیں، جو باتیں، جو احکام وہ لاتے ہیں ہماری طرف، وہ کس کی؟ اللہ کی طرف سے۔ حضرت جبریل علیہ السلام واسطہ ہیں، فرشتہ، اور ڈائریکٹ بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آیا تو وہی اتری، قرآن کریم کی کوئی آیت اتری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایک حدیث، احادیث ہیں، اور ایک ہے، بلکہ اس میں بھی پھر دو قسمیں ہیں حدیث کی۔ حدیث قدسی ایک ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو اور وہ یوں فرمائیں کہ اللہ نے فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہیں گے۔ تو یہ حدیثیں ہیں، یہ قرآن ہے، یہ سارا کا سارا کیا اس کا مدار جو ہے، تو پہلا جز لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد الرسول اللہ، یہ کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے پہلے کلمے کا، کہ اللہ کو ایک ماننا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اور اللہ کا رسول اور آخری رسول ماننا، یہ ایمان ہے۔ اسی ایمان پر بڑے بڑے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان زندگی میں کچھ اعمال اس سے نہ ہوئے، عبادات اس سے نہ ہوئی، لیکن ایمان مضبوط تھا، ایمان کے مضبوط ہونے کی بنیاد پر کہیں اللہ تعالیٰ کچھ بہانہ بنا کر اسے جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان، بنا ایمان کے وہ کتنی بھی عبادت کرے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے تیرے پاس ایمان ہی